سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ يا رسول الله، يا رسول الله، انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مورق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایما مددی، قادری امنار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، مگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمایا پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے، اسلام کے فیض سے، اسلام کے نور سے، ضیاء اسلام سے ہمیں مستفیض فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ کلمہ شریف کی دولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ کا احسان ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے، کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی آل سے محبت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ
کہ اسلام کے اولیاء اکرام سے ہمیں محبت عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں آنے کی دولت عطا فرمائی، ورنہ کروڑوں لاکھوں ایسے ہیں جو مسجد کے دروازے تک نہیں آ سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، مسجد میں بلایا، اور وہ مسجد اللہ جب آپ داخل ہوتے ہیں مسجد میں تو سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلا سیدھا پاؤں مسجد کے اندر داخل کرو۔ کیا ہے؟ سیدھا پاؤں مسجد کے اندر داخل کرو۔ اگر بھول ہو گئی تو توبہ کرو، پیچھے جاؤ، پھر سیدھا پاؤں داخل کر کے آؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے گھر کی تعظیم ہے۔ اور یوں ہی فون پر باتیں کرتے کرتے مسجد میں داخل مت ہو، جو کچھ ہے گیٹ کے باہر، سب کچھ سے فارغ ہو کر جب مسجد کے اندر داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالو اور کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ دعا مانگو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے ہم نے مسجد میں قدم ڈالا ہے۔ حضرات، وہ معبود ایسا معبود ہے، وہ خدا ایسا خدا ہے، وہ پروردگار ایسا پروردگار ہے، وہ ایسا پروردگار ہے کہ بن مانگے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب تو ہم نے مانگ دیا ہے تو اور بھی عطا فرمائے گا۔ وہ اپنے در سے کسی کو مایوس نہیں کرتا، وہ اپنے گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ لہٰذا میرے دوستو، اللہ کے گھر میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب عطا فرمائی۔ حضور تاج المشائخ قطب زمان قطب کاٹھیا وار سرکار سید علی فیض الرحمن المعروف سرکار مومن شاہ باوا، جو واکانیر سے 1.5 کلومیٹر پہلے چندرپور شریف ہے، آپ وہاں آرام فرما ہے اپنے مزار شریف میں۔ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے ایک سوال کے جواب پر، جب میں سرکار سے کوئی سوال کرتا تو آپ جواب دیتے، وہ جواب بہت لائق فائق ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور سرکار مومن شاہ باوا فرمایا کرتے تھے، منتظر الصلاۃ فی الصلاۃ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، منتظر الصلاۃ فی الصلاۃ۔ کیا مطلب؟ نماز کا انتظار کرنے والا گویا وہ نماز کے اندر ہی ہے۔ اب اس کو تھوڑا کھول کے اور بڑا کروں۔ اب آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے اس نیک سعادت سے ہمارے سینے کو منور فرمایا اور ہمارے پیشانی کی پیاس کو بجھایا، ہمارے دل کی حسرتوں کو مٹایا، اور گنبد خضرا کے مکی کے صدقے و طفیل میں ہمیں عبادت کا شوق اور ذوق عطا فرمایا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو کر باہر گئے تو دل میں ارادہ رکھیں کہ عصر بھی پڑھنا ہے۔ زور سے بولو، عصر بھی پڑھنا ہے۔ بار بار آپ کچھ دیر کے بعد گھڑی دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن گھڑی دیکھ رہے ہیں، عصر کا وقت ہوا تو نہیں، عصر کا وقت ہونے میں کتنا دیر باقی ہے۔ ایسی آپ نے عصر کی نماز الحمدللہ پڑھی، اور جب باہر نکلے تھوڑی دیر کے بعد پھر گھڑی پہ آپ کی نظر جا رہی ہے،
کبھی سورج کی شعاؤں کی طرف نظر جا رہی ہے، ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف، کبھی آنکھ کا دیدار ہو رہا ہے، آنکھ سے دیدار کر رہے ہیں ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف، کبھی گھڑی کی طرف، مغرب کا وقت باقی ہے، کتنی دیر ہے، کتنی دیر ہے۔ اب جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی اور باہر نکلے تو آپ تھوڑا سا راحت ہوا، سکون ہوا، اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر انتظار کرنے لگے عشاء کی نماز کا وقت، تھوڑی دیر باقی ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اب 25 منٹ ہے، اب 20 منٹ ہے، اب آپ تیاری کر رہے ہیں مسجد میں پہنچنے کی، مسجد میں پہنچنے کی آپ تیاری کر رہے ہیں، اذان ہوئی، مسجد میں آپ پہنچ گئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، کھانے ہونے سے فارغ ہو گئے، سوتے وقت خیال کر لیں، اے اللہ جس طریقے سے تو نے ظہر دیا ہے، عصر دیا ہے، مغرب دیا ہے، عشاء دیا ہے، اے فجر کی نماز بھی عطا فرمانا، اے اللہ فجر کی نماز بھی عطا فرمانا۔ اب آپ فجر کی انتظار، فجر کی تیاری، اور پھر ساتھ ساتھ سونے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ سو بھی رہے ہیں لیکن اس خیال سے کہ فجر کی نماز ہماری ضائع نہ ہو۔ اب یہاں پہ ان نوجوانوں کے لیے میں تھوڑا سا میسیج دینا چاہتا ہوں جو لوگ رات میں رت جگی کرتے ہیں اور اپنے وقتوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو کمزور کرتے ہیں، اپنی جسمانی تمام قوتوں کو اپنے غیر ارادی اور غیر فطری طریقے سے پامال کرتے ہیں۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی آرام کے لیے۔ آپ دن بھر باہر رہتے ہیں، دن بھر باہر رہتے ہیں، سروس میں، ادھر ادھر جاب میں، تمام چیزوں میں آپ کے دن اس طریقے سے گزرتے ہیں۔ صبح ناشتہ اور ٹفن، ناشتہ کر کے ٹفن لے کر دوپہر کا جب آپ نکلتے ہیں تو دن بھر باہر رہتے ہیں۔ اب رات میں آپ جاتے ہیں، کھانا وانا کھایا اور موبائل لے کر پڑے رہ گئے، اب بیوی ادھر ہیں، بچے ادھر ہیں، ماں باپ ادھر ہیں، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، SMS ہے، خوب جواب دے رہے ہیں، فرینڈ چل کر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 2200 فرینڈ ہیں، 2200 فرینڈ۔ اچھا، سب کو جواب بھی دے رہے ہیں، سب کا میسج بھی پڑھ رہے ہیں، سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، سب کو دکھا بھی رہے ہیں، لیکن کسی دن جب ہاسپٹل میں پہنچتے ہو، اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، جب ہاسپٹل میں پہنچتے ہو تو دوست آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بھائی بندی آ کے چلے جاتے ہیں، 24 گھنٹہ تمہارے پاس جو رہتی تمہاری بیوی رہتی، تمہاری ماں رہتی، تمہارے باپ رہتے ہیں، 24 گھنٹہ تمہارے پاس جو رہتے وہ تیرا بھائی رہتا ہے۔ 2 بجے رات تک جن دوستوں کے پیچھے تم نے صحت کے وقت میں گمایا ہے وہ تو آیا دیکھ کے چلا گیا، پھر اس کو کوئی مطلب بھی نہیں، لیکن رات بھر تیری ماں، تیری بیوی تیرے پاس کھڑی ہے، اے اللہ میرے بچے کو شفا عطا فرما، اے اللہ میرے شوہر کو شفا عطا فرما، اے اللہ میرے شوہر کی عمر لمبی کر دے۔ کون دعا دے رہی ہے؟ یا تو تمہاری بیوی ہے یا تمہاری ماں ہے۔ بچے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ میرے باپ کو جلدی سے ہاسپٹل سے بھیج دے تاکہ صبح شام جو باپ کا پیار ملتا تھا، اے اللہ وہ پیار ملنا پھر وہ آپس شروع ہو جائے۔ بچہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ جب سب کی دعائیں عرش آدم کے کنڈیل سے جب ٹکرائی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا عطا فرمایا، اور جب شفا عطا فرمایا تو ہوش کے ناخن ہونا چاہیے کہ ہم اتنے دن بیمار رہے، کوئی دوست سگا سبندی کام میں نہیں آیا، اگر گھر میں کوئی کام میں آیا، ہاسپٹل میں کوئی کام میں آیا تو اپنا پریوار کام میں آیا ہے، تو اپنے پریوار کو وقت دینا چاہیے، اپنے پریوار کو وقت دینا چاہیے۔ یہ دوست احباب صرف چائے خانے، قہوے خانے اور توا اور لاڑیوں کے ہیں، یہ دوست
احباب ہمیشہ کام میں آنے والے نہیں، ہاں الا ماشاءاللہ کسی کو سچا دوست مل جائے تو بات الگ ہے. جیسے ہمیں ذاکر بھائی ملے، میرا جگری دوست ہے، اللہ بری نظر سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ اگر سچا دوست اگر مل جاتا ہے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. ہمارے سچے دوست جناب عبدالقیوم بھائی ڈیلکس آٹو پارٹس والے، جو آج 25 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ سکھ دکھ میں ہمیشہ خیر خبر لینے والے. تو یہ اچھے دوست کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. پانی پیو چھان کے تاکہ کچڑے وغیرہ نہ ہو. کیا بولتے ہیں؟ پانی پیو چھان کے اور دوستی کرو پہچان کے. ہر کسی سے دوستی، ہر کسی سے سنگت، ہر کسی کے پاس بیٹھنا، ہر کسی کو پاس میں بیٹھانا. تھوڑا اپنے امیج کی بھی قدر کرو. خاندانی خون، خاندانی مراتب، خاندانی درجے، یہ سب بھی ایک وقار رکھتا ہے. اچھوں سے دوستی کرو جو نماز کے پابند ہو، زبان کے پابند ہو، زبان کے پابند ہو. اچھوں سے دوستی کرو جو وقت مصیبت کام میں آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیر اہل سنت جناب الحاج سمیر پٹیل ابن ابراہیم پٹیل کو سلامت رکھے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے جناب اقبال بھائی نور محمد بابو بھائی ٹینکر کے صاحبزادے اقبال بھائی ایپیکس والے کے ابا مجھ سے مرید ہیں اور آخر سانس تک انہوں نے مجھے چاہا. اس لیے ان کے پریوار کو میں چاہتا ہوں. اچھے لوگ سے سنگت کرو، اچھی دوستی کرو. صحبت صالح تورا صالح کنت اور صحبت طالح تورا طالح کنت. حضرت سیدنا سرکار شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 750 سال پہلے فرما گئے، صحبت صالح تورا صالح کنت. اچھی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی. اچھی صحبت کے اختیار میں رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے. ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور یا رسول اللہ وہ تو گناہیں کرتا ہے، گناہ کے کام میں لگا رہتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینے والے کی بات ہے اور مدینے والے کی محفل کی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ نوجوان نماز بھی پڑھتا گناہ بھی کرتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی نماز اس کے سارے گناہوں کو دور کر دے گی. حضور سیدنا سرکار صدر الافاضل علامہ شاہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راقب ہیں، کنز الایمان کے حاشیے کے اندر ہے. یہ وہی صحابی رسول جنہوں نے کمپلین کی تھی میرے آقا کی بارگاہ میں. عرض کیا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہو بہو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، کیا مطلب کہ یا رسول اللہ اس نے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے. صحبت، نماز ایک ایسی صحبت ہے جو اپنے دوستوں کو برباد ہونا نہیں دیکھتی. نماز ایک ایسی صحبت ہے جو قبر کی تاریکی میں بھی روشنی بن کر ہماری حفاظت کرتی ہے. نماز ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر چار جانب سے قبروں میں فرشتے آتے ہیں عذاب کے، روک دیتے ہیں، رک جاؤ یہ رکوع کرنے والا تھا، رک جاؤ یہ سجدہ کرنے والا تھا، رک جاؤ یہ قیام کرنے والا تھا، رک جاؤ یہ قعدہ کرنے والا تھا، رک جاؤ یہ اللہ کا ذکر کرنے والا تھا. اچھی صحبت ہمیں ہر جگہ سنوارتی ہے. اب بری صحبت، اس سے اپنے آپ کو تھوڑی بھی خبر ہو کہ ہمارا بچہ کسی بری صحبت میں جا رہا ہے، فوراً اس کا ریمارک کریں اور اس کو وہاں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو
غلط راستے سے بچائیں، غلط سنگت سے بچائیں، غلط لوگوں سے بچائیں۔ اور اپنے بیوی بچوں پر وقت دیں۔ آپ نے نکاح کے وقت کیا بولا تھا معلوم ہے؟ یاد فلاں کی بیٹی فلاں وکیل دو گواہوں کے درمیان فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، علاوہ نان و نفقہ کے، سکہ راج الوقت، علاوہ نان و نفقہ کے، آپ نے قبول کیا؟ کہا میں نے قبول کیا۔ 3 مرتبہ اقرار کرتے ہیں۔ کب؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کے بعد اقرار کرتے ہیں کہ میں ذمہ داری کو نبھاؤں گا نبھاؤں گا نبھاؤں گا۔ اور شادی کے بعد یہ لڑائی جھگڑے کیوں آ رہے ہیں؟ کورٹ کے راستے کیوں کھل رہے ہیں؟ مہیلا کورٹ کے اندر مہیلا کیوں جا رہی ہے؟ چونکہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی پامالی کر دی۔ آپ نے 3 لفظوں کے اقرار کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے خطبے کے بعد آپ نے اقرار کیا کہ اس کو میں اپنی دلہن بناتا ہوں۔ میں نے اس کو اپنی دلہن بنایا اور اتنے دیر مہر کے ساتھ، پلس علاوہ نان و نفقہ، اس پر جتنا بھی خرچ آئے گا، جس طریقے کے بھی خرچ آئیں گے، ہم اس کو وقت پر دیتے رہیں گے۔ آپ نے تو وعدہ کیا ہے اللہ کے گھر میں، آپ نے وعدہ کیا ہے، اور ایسا معاہدہ کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے آقا فرماتے نکاح میری سنت سے ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جس کو میرے سنت سے انکار ہو، اعراض ہو، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بائیکاٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ اور جس کو آپ نے 3 لفظوں پر اپنے نکاح میں لیا ہے، اس کو آپ تڑپا رہے ہیں، اس کی جوانی دھول کھا رہی ہے، اور آپ اپنے دوستوں میں محل، آپ اپنے دوستوں کے سنگت میں 2 بجے 4 بجے رات جب سونے کا وقت آتا ہے، اور جب منہ کے اندر بار بار بگاسے آتے، تب جا رہے ہو آپ بستر پہ۔ نہ بچوں کو پیار مل رہا ہے، نہ بیوی کو پیار مل رہا ہے، نہ ماں کی آنکھ کو ٹھنڈک مل رہی ہے، نہ باپ کے جگر کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ آپ کر کیا رہے ہو؟ کس راستے پہ جا رہے ہو؟ آپ نے سنا نہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے والدین کو واحدہ مرہ 1 مرتبہ دیکھا، جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو 1 مرتبہ دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج ادھر ہے اور جا کدھر رہے ہو؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور دن بھر میں 100 مرتبہ نظر پڑے تو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نہ احرام باندھنے کی جھنجھٹ، نہ 40 دن دور ہونے کی جھنجھٹ، اللہ تعالیٰ نے جنت اور حج عمرہ سب کچھ تمہارے گھر میں دے دیا ہے، اور تو ادھر ادھر برباد کر رہا ہے اپنے وقتوں کو۔ لہٰذا میرے دوستو، رات کی قدر کرو اور رات کے سندیشہ کو غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ رات دی ہے سونے کے لیے دی ہے۔ تو آپ نے نیت کی کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا۔ اب جتنی دیر آپ سانس لے رہے ہیں، جتنی دیر آپ سانس لے رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ہر سانس پر اللہ اس کو 1 نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اگر بندہ وضو کر کے سوتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو میرے آقا کملی والے مصطفیٰ مدینے کے سرور، ہم سب کے سرور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اسے نیند عطا فرماتا ہے تو اس کے روح کو اجازت دیتا ہے کہ آؤ، 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر میرا عرش ہے، جب تک میرا بندہ سو رہا ہے اے روح میرے عرش کا طواف کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔
منتظر الصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے والا نماز کے اندر ہی رہتا ہے۔ آپ کام کر رہے ہو، نماز کا ثواب مل رہا ہے، ورک کر رہے ہو، نماز کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ آپ کا دل مسجد کی طرف ہے، آپ کا دل نماز کی طرف، آپ کے ارادے نماز کی طرف ہے، ہاتھ سے کام بھی کر رہے ہیں، خیال نماز کی طرف ہے۔ اب 24 گھنٹہ آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔